اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت جس وقت تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، اور ان ترک خیرا اور وہ آدمی مال بھی چھوڑے، تو فرض کیا ہے؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کرنا ضروری ہے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، پس جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، تو فإنما اسمہ، پس بے شک اس کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فمن خاف، پس جو شخص خوف محسوس کرے، من موصن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، ایک طرف مائل ہونے کا، او اسمن، یا گناہ کا، یعنی ایک طرف مائل ہونے کا یا گناہ کا خوف محسوس کرے، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 180، 181، 182 کل کے درس میں بھی بیان ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، اور پہلا حصہ درس کا کل بیان ہوا، اور دونوں قسم کے جو قوانین ہیں، فوجداری اور دیوانی، جان سے متعلق قوانین ہوں یا مال سے متعلق قوانین ہوں، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو بیان فرمایا۔ جس طرح پچھلی آیات میں فوجداری قوانین میں سے ایک قانون قصاص کا قانون، کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کی اس سے دیت لی جائے گی، یا اسے معاف کر دیا جائے گا، تینوں صورتیں تفصیل سے بیان ہوئیں۔ اور یہاں بھی کل کے درس میں یہ بیان ہوا کہ اسلام نے ہمیں جو مال دیا ہے، یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ رقم ہمارے پاس ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس مال کے لیے ہمیں قوانین بھی دیے، کہ سب سے پہلے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، یہ روک ٹوک لگا دی۔ پھر کسی حرام یا مشکوک ذریعے سے مال مت کماؤ۔ پھر مال جائز طریقے سے بھی اگر حاصل کیا، حلال مال ہے، تو اس کو غلط اور ناجائز رستوں پر خرچ نہ کرو، بے جا تصرف نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو یہ سارے قوانین مال کے متعلق اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید میں دیے۔ اور کل ایک بات اور بیان بھی کی تھی کہ اللہ نے ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس حفاظت کے لیے جو ہے اللہ نے قانون بنائے ہیں، اور ان قوانین کو توڑنے والوں کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے۔ جیسے مال کا تحفظ اللہ نے اس طرح کیا، اور اسی طرح جان کا تحفظ اللہ نے قصاص کے قانون سے کیا، اور اسی طرح نسب کا تحفظ عدت بٹھانے کی وجہ سے کیا۔ اور منہ بولے بیٹے کی مثال میں نے دی تھی کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، شرعی وارث نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح دین کا تحفظ بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اس کے لیے بھی قوانین رکھے ہیں۔ اور اسی طرح عقل کا تحفظ بھی اللہ نے ہمارا کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہماری عقل کو خراب کر دے، ختم کر دے یا زائل کر دے، جیسے شراب ہے یا نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہ سارے قوانین جو ہیں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو دیوانی مقدمات میں سے، دیوانی قوانین میں سے ایک قانون وصیت کا جو ہے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، کسی کے پاس مال نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ وراثت چلے گی، نہ آگے جو ہے
اس کی وصیت کی ضرورت ہے، یہ اس شخص کے لیے ان ترک خیرہ، خیر کو عربی میں مال بھی کہتے ہیں، کئی ترجمے، خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو بھی کہتے ہیں، مال کو بھی کہتے ہیں۔ تو خیر ان ترک خیرہ، اگر وہ مال چھوڑ جائے، مرنے والا مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے حق میں وصیت کر جائے، اور یہ وصیت ہو بھی بالمعروف، اللہ نے فرمایا دستور کے مطابق، یعنی انصاف کے ساتھ، اور آگے فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیا وصیت کرنا اب بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، قرآن کا یہ حکم باقی ہے کہ نہیں باقی، اس میں تفصیل ہے۔ پہلا، وصیت کا مکمل قانون قرآن پاک کے مختلف مقامات پر موجود ہے، اور یہ آیات اس قانون کی ابتدائی آیات ہیں جو آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سورہ نساء کی جب آیتیں اتری، اس کے بعد سورہ نساء آگے آ رہی ہے، اس کی آیات اللہ نے اتاری، تو ان آیات نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا، اب ان کا حکم باقی نہیں ہے، کیونکہ شروع اسلام میں والدین کے اور اقربین کے، قریبی رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں تھے، وراثت نہیں تھی۔ تو جب تک وراثت نہیں تھی تو پھر یہ آیات اتری تھی پہلے کہ بھائی جب وراثت نہیں ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اپنے والدین کو کیا دینا ہے، والد کے لیے کیا ہے، والدہ کے لیے کیا ہے، قریبی رشتہ دار یعنی بیٹا بیٹی بہن بھائی، ٹھیک ہے، ان کو کیا ملنا چاہیے، اس کے لیے وصیت ضروری تھی، وصیت فرض تھی۔ جب سورہ نساء کی آیتیں اتریں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہارے لیے وصیت کا یہ جو ہے کرتے ہیں کہ تم جو ہے مردوں کو دو ڈبل حصہ دو، عورتوں کو اکیلا حصہ دو، اور اس کے بعد اللہ وراثت کے سارے کہ بیوی جو ہے خامند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا، بیوی فوت ہو جائے تو تب سب پیچھے ورثاء کو کیا ملے گا، کون کون سے وارث بنتے ہیں، یہ پوری آیات ہے، پورا آگے رکوع ہے، اور آگے کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ نے وراثت کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال جب وراثت کی آیتیں اتری ہیں، پھر اس کے بعد وصیت کی جو فرضیت تھی، وصیت جو لازمی کرنا تھا، اس کے لازمی پن ختم ہو گیا، پھر وصیت لازمی نہیں رہی کہ ہر بندہ جو ہے وصیت کر کے جائے، کیونکہ جو ہے ان آیات نے، جو سورہ نساء کی آیات ہیں، ان وصیت والی آیتوں کو منسوخ کر گیا۔ اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، اب پھر وصیت کس کے لیے ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب غیر ورثاء کے لیے، جن کو اللہ نے وارث نہیں بنایا، کسی مسجد کے امام کو آپ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کا وارث نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو مال نہیں ملے گا، لیکن ہے میرے بیچارہ میرے ساتھ بہت اچھا، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، یا کوئی دوست ہے آپ کا ایسا جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے اور وہ غریب ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے، یہ یعنی کوئی بھی جو غیر وارث ہے، جو وارث نہیں ہے، وارثوں کے لیے حصے مقرر ہو گئے، ان کے لیے وصیت کا قانون ختم ہو گیا کہ اب ان کے لیے وصیت نہیں۔ غیر ورثاء میں ان کے لیے 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 مال، ٹھیک ہے، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اگر اس کے پاس 9 روپے باقی ہیں تو 9 میں سے 3 حصے، 3 روپے بنتے ہیں، تو 3 روپے میں کی وصیت وہ کر سکتا ہے، یعنی تیسرا حصہ مال، تہائی مال اس کو کہتے ہیں۔ تو تہائی مال میں سے اللہ کے نبی نے، شریعت نے جو ہے وصیت کو باقی رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ورثاء یعنی ماں باپ، بیوی، خامند، اولاد وغیرہ کے متعلق فرما دیا حدیث میں، ان اللہ آتا کل ذی حق حقا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ تو اب لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، حضور نے فرمایا اب وارث کے لیے وصیت لازم نہیں ہے، انہیں وراثت سے خود بخود مقررہ حصہ مل جائے گا۔ تو بعض جو ہے علماء یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ورثاء کے لیے وصیت کی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ والدین کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر بندہ مسلمان ہے لیکن والدین کافر ہیں۔ اب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحریک ریشمی رومال کے ہمارے بڑے تھے،
جو انگریز کے خلاف تحریکیں اٹھی تھیں، بڑا کام کیا انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، تحریکوں کے لیے. تو یہ خود جو ہے تھے سکھ تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے. تو اب ان کی والدہ جو تھیں وہ سکھ مذہب پر ہی رہیں آخر وقت تک، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو مجھے خیال آیا کہ موت کی صورت میں میری ماں کو میرے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غیر مسلمہ ہے اور مومن اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلتی. تو اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ماں کے حق میں میں وصیت کروں، تو کیونکہ میری والدہ ہے تو میں اس کے لیے وصیت کروں. تو ایسی اگر کوئی صورت پیش آ جاتی ہے تو والدین کی کو وراثت نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم وصیت کا آج بھی باقی ہے، صرف ان صورتوں کے اندر کہ جن میں وراثت نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ کافر مسلمان کا وارث ہے نہ مسلمان کافر کا وارث ہے. یاد رکھیں وراثت کو یہ ایک چیز بھی ختم کر دیتی ہے. اگر آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی جو ہے قریبی رشتہ دار جو وارث بنتا ہے وہ اگر کافر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، یا جو کافر تھے تو کافروں کے گھرانے میں سے کوئی بچہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی وراثت نہیں لے سکیں گے، وراثت ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی شریعت کا ایک قانون ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کچھ دینا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے. ایسی ایک شق جو ہے اس کے لیے وصیت کا قانون باقی ہے. اچھا، اب انبیاء کی وصیت کے متعلق یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں وصیت کا قانون کئی جگہ جو ہے بیان ہوا ہے. جہاں بھی ورثاء کے حصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں رشتہ دار کے لیے اتنا حصہ مقرر ہے مگر من بعد وصیت توصون بها او دین. یہ دو چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں کہ ترکہ وصیت شدہ مال اور قرضہ نکال کر باقی تقسیم ہوگا. پہلے وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ دو چیزیں پہلے نکالیں گی کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے یا اس کا قرضہ ہے تو یہ دونوں چیزیں قرآن کہتا ہے من بعد وصیت توصون بها، کہ وہ اس وصیت کے بعد وراثت تقسیم ہوگی جس کی وہ وصیت کر چکا ہے. او دین، یا قرضہ اس کے اوپر ہے تو سب سے پہلے قرضہ اتارا جائے گا، پھر اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا، تہائی تیسرا حصہ مال میں سے وصیت کی جائے گی، پھر اس کے بعد اگر بچ گیا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی. تو صحابہ اکرام سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی وصیت کی تھی؟ تو صحابی جواب دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مال سے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما ترکنا صدقۃ، یعنی جو بھی انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس کے متعلق وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سارا بیت المال میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو نبی جو ہے ان کا ترکہ جو ہے، ان کا باقی جو چیز ہوتی ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ بیت المال کا ہوتا ہے. نبی کوئی چیز بھی چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ انبیاء اور عام بندوں کے لیے، عام بندوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارا مال جتنا بھی بچ جائے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. انبیاء جتنے بھی آئے ہیں تو ان کے جتنے مال تھے وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوئے بلکہ وہ ساری پبلک کے لیے ہیں، بیت المال میں چلے جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب اس صحابی نے فرمایا ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی ہیں. وہ وصیت کیا تھی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا تو آقا علیہ السلام نے قرآن پاک پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی. فرمایا کہ اے میری قوم، اے میری امت، میں آپ کے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کو لازمی پکڑنا، اس کو پڑھنا، سننا، سمجھنا. تو قرآن پاک کی وصیت فرمائی. اور دوسری وصیت حضور علیہ السلام نے غلاموں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرمائی. حضور نے فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ نیکی کرو. ماتحت کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر والد ہے تو اولاد اس کے ماتحت ہے، اگر استاد ہے تو شاگرد اس کے ماتحت ہے، اگر آقا ہے تو غلام اس کے ماتحت ہے، اگر مالک ہے تو مزدور اس کے ماتحت ہیں. تو یہ سارے کے سارے ماتحت ہیں. تو حضور نے فرمایا اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا. یہ حضور نے وصیت فرمائی. اور آخری وقت تھا تو حضور نے جو وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک نماز پر مداومت کی وصیت فرمائی.
نماز کو ہمیشہ پڑھنا، نماز کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت شرک سے بچنے کی وصیت فرمائی، اے میری امت شرک کبھی نہ کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انہوں نے آج دیکھیں یونس علیہ السلام کا مزار اور فلاں نبی کا مزار، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ حضور کو پتا تھا، یہ حضور کے سامنے تھے، حضور نے حدیث میں ارشاد، اور بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا کیا، ان کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی، یہ بھی آخری وصیتوں میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبور کے ساتھ کیا۔ مگر آج کل دیکھ لیں کہ قبروں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیرون ملک سے کوئی بھی وفد آتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم، سربراہ مملکت، سب سے پہلے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی قبر پر جاتے ہیں، وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں لاہور میں، تو ان کی قبر کے ساتھ آپ دیکھیں اسی طرح کوئی ریشمی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے پکی پکائی دیگیں ان کے نام پہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں اس دن بھی تفصیلاً بیان ہوا کہ دینا اللہ کے نام پہ ہے، باقی وہاں اگر کوئی موجود ہیں ان کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے ان کے نام پہ نہیں دیے۔ کوئی بھی عبادت، نظر و نیاز ہو، صدقہ ہو، کوئی چیز بھی غیر مخلوق جو ہے اللہ کوئی غیر کے لیے، مخلوق کے لیے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عبادت بنتی ہے، عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ آگے جو ہے ان کی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ان کے وہاں جا کر دعا کی جا سکتی ہے، وہاں جا کر تلاوت کی جا سکتی ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اپنی جو ہے ایصال ثواب کے لیے وہاں کے فقراء پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتیں تو جائز ہیں، لیکن وہاں جو ہے کوئی حاجت روائی کا طالب ہے، کوئی مشکل کشائی کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی وہاں سجدے کر رہا ہے، یہ سب شرکیہ امور ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ پتا تھا، اس لیے حضور نے امت کو ڈرایا، فرمایا یحذر مما صنعوا، تم بچنا ان تمام افعال سے، ان تمام چیزوں سے جو ان یہود و نصارہ نے کیے، ایسے کام مت کرنا۔ مگر ہم سب جو ہے وہ الٹے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ وصیتیں تھیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت، اپنی وفات کے وقت، اس دنیا سے جانے کے وقت حضور علیہ السلام نے یہ وصیتیں خاص طور پہ فرمائی تھی۔ تو نبیوں کی وصیتیں یہی ہوتی ہیں، نبی مال کے متعلق وصیت نہیں کرتے۔ اب وصیتوں کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم مباح یا مستحب ہے، تو جس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں اس پر کہ مگر وصیت اس کے سرہانے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ یہ حضور نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، گھر والوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، اب یہ ضروری بھی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا ایسی کوئی چیز جو انتہائی ضروری ہو اور جو ہے جس کے متعلق بالکل ضرورت ہو، تو 2 دن بھی اس آدمی پر ایسے نہ گزرنے چاہیے کہ اس کی وصیت سرانے کے نیچے نہ ہو۔ اس وقت لوگ سرانوں کے نیچے رکھتے تھے، آج کل اگر بکسے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں والد کی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، مرنے کے بعد ان کو پتہ ہے یہ والد کا تالا یہاں لگا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد چونکہ اس تالے کو توڑنا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ وراثت بھی بنتی ہے، توڑنا چاہیے بھی تاکہ وہ سب وارثوں میں تقسیم ہو، تو ایسی جگہ وہ وصیت کو رکھے۔ تو حضور نے فرمایا 2 دن بھی ایسے، باقی اس کے اوپر 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وصیت اس کے سرہانے کے نیچے موجود نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات، یہ حدیث سنی ہے، اس وقت سے میں نے وصیت لکھ کر سرہانے کے نیچے رکھ لی ہے۔ یہ وصیت کی قسم جو ہے یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، تو اس میں ثواب ہے، ایسی استحباب ہے اس میں کہ یہ چیز کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات وصیت فرض ہو جاتی ہے، وصیت فرض ہو جاتی ہے، مستحب نہیں رہتی۔ مثلا کسی شخص کو یقین ہے کہ اس کی زندگی کے اب آخری ایام آ پہنچے ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس ہونا کہ بیماری ایسی ہے کہ اب کوئی پتہ نہیں ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا بڑھاپا اتنا آ گیا ہے کہ اب کوئی پتہ نہیں، تو ایسی صورت میں اب اس کے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہیں،
تو اب مثال کے طور پر اس کے ذمے 1 سال کی 2 سال کی 4 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، وصیت کر کے جائے کہ میرے جو ہے مال میں سے جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر ادا نہیں کرے گا یا وصیت نہیں کرے گا تو فرض کا تارک ہو کر گناہگاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے میں نے مثال دی پہلے کہ کسی کی امانت موجود ہے، امانت کی اگر وصیت نہیں کرے گا تو چونکہ وہ مال اس کا بنتا ہے تو باقی اولاد کو کیا پتہ ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، تو اب وہ تو اس کو تقسیم کر دیں گے، وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، اس لیے وہ الگ سے اپنی اولاد کو بٹھا کے بتائے کہ بھائی یہ فلاں بندے کی میرے پاس امانت ہے، جب تک نہیں مانگتا میں نہیں دیتا، لیکن اگر میں اس حالت میں مر جاتا ہوں تو یاد رکھنا یہ تمہارا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھ کے بھی جائے، وصیت کو 2 گواہ بھی بنا دے، اپنی اولاد کو بھی بتا کے جائے تاکہ بعد میں خیانت نہ ہو۔ اگر یہ بتا کے نہیں جاتا، اسی طرح رکھ دیتا ہے، وارث اس کو وراثت میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں بھی وصیت فرض ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر کسی کا قرضہ ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ فلاں فلاں چیز کی ادائیگی کرنا، ٹھیک ہے، یہ قرضہ پہلے ادا کرنا، چاہے میری ساری زمین بک جائے، کیونکہ قرض جو ہے یہ بڑا ایک انتہائی نازک معاملہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ شہید جو ہے اس کو ساری چیزیں معاف ہیں لیکن قرض معاف نہیں۔ تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، قرضہ کیونکہ حقوق العباد میں سے اہم ترین عبادت ہے، بندے کس سے پیسے لیے ہیں تو اس کو واپس کرو، اس کا حق ہے۔ تو یہاں بھی اگر بندہ سمجھے کہ میں تو گھر والوں کو بتائے کہ وصیت کر کے جائے کہ بھئی میرا قرضہ جو ہے یہ فلاں فلاں کا قرض ہے یہ تم، تو ورنہ کیا ہوگا کہ اس کا مال تو ورثاء ہضم کر جائیں گے، وہ تو وارثوں کو چلا جائے گا اور یہ خود دوسروں کا مقروض رہ کے مر جائے گا۔ اس لیے اسلام نے مرنے والے کے متعلق 4 قانون بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جب آدمی مرتا ہے اس کے مال کو، اس کے پیسے کو اس کے کفن دفن میں خرچ کیا جائے۔ ابھی وارثوں نے تقسیم نہیں کرنا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے کفن ہے 6,000 10,000 اور کئی دفعہ شہروں میں قبر خریدنی پڑتی ہے، قبر کی جگہ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر نہیں کرنے دیتے، تو اس لیے اس کی قبر کے پیسے، یعنی یہ جو اس کے کفن دفن میں جو خرچ آ رہا ہے یہ بنیادی ضروریات میں داخل ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے جو ہے کفن دفن کو دیکھا جائے گا، اس کے اخراجات اس کے مال میں سے پورے کیے جائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کے ذمے اگر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو جو ہے ادا کیا جائے گا۔ یہ قرض اتنا ضروری ہے کہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے اوپر علماء سے اعلان کروایا جاتا ہے یا وہ خود کرتے ہیں کہ بھائی ان کے فلاں فلاں بیٹے ہیں، کسی کا کوئی لین دین ہمارے والد کے ذمے ہو تو وہ جو ہے ہمیں یہاں بتا دے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا والد جو ہے اس کا قرضہ کتنا ہے ہمیں نہیں پتا، یا جو ہے جو ہمارے علم میں تھا وہ ہم نے ادا کرنا ہے، جو نہیں ہے تو کسی کا ہے تو بھائی آ کے بتائے ثبوت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اعلان اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے وراثت آگے تقسیم کرنی ہے تو اس سے پہلے پہلے آ جاؤ اور اپنا حق لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر قرضہ ہے، تو قرضہ جتنا بھی ہوگا چاہے اس کا ذاتی مکان بھی بیچنا پڑ جائے تو قرض جو ہے دوسرے نمبر پر اس کو ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر وصیت، یہی وصیت جو ہے فرض وصیت تو ختم ہوگی، میں نے آپ کو بتایا جو چونکہ اللہ نے وراثت کے احکام نازل کر دیے، لیکن جو وصیت تیسرے حصے مال میں سے ہے اس کی کوئی آدمی کسی مسجد کے لیے وصیت کر دیتا ہے، یہ مسجد جو ہے اس میں اتنے پیسے دے دینا، ٹھیک ہے، فلاں مدرسہ بنوا دینا، یا فلاں بچہ یتیم ہے تو اس کو دے دینا، کوئی بھی وصیت ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب چوتھے نمبر پر جو مال بچ گیا ان تینوں کے بعد اب اس کو وارث جو ہے وراثت میں تقسیم کریں گے، لیکن ہمارے ہاں کتنا افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ان ضروری امور کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ جس کے پاس جو مال آ گیا وہ اسی پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں تقسیم 3 طرح کی ہے جو تقسیم ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں خاندانی تقسیم، ایک کو ہم کہتے ہیں قانونی تقسیم، ایک کو ہم کہتے ہیں شرعی تقسیم۔ ایک تو خاندانی تقسیم، خاندانی ونڈ جسے ہم کہتے ہیں، والد نے 10 کنال اس کو دے دی، بھائی چلو تم کھیتی باڑی کرو، یہ وراثت نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی اس نے دے دی، دوسرے کو 8 کنالہ پکھا دے دیا، تیسرے کو 14 کنال والا دے دیا، اب بعد میں کسی کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں ابا جی دیکھ گئے یہ خاندانی ونڈ ہوئی ہے، بھائی خاندانی ونڈ شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی، وہ تو وراثت تھی ہی نہیں، وراثت کی تو شریعت نے خود حصے مقرر کیے ہیں،
ٹھیک ہے، ہر کھائی ہو یا اونچی جگہ ہو، نیچی جگہ ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو یا جو ہے کم تر جگہ ہو، ہر ایک میں ہر وارث کو شریعت نے تقسیم کیا ہے۔ اسی لیے آپ قانون کے پاس جاتے ہیں تو قانون نے ہر جگہ بہن بھائیوں کو سب کو برابر برابر تقسیم کر کے برابر برابر شریک کیا ہوتا ہے۔ وہاں آپ جا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ خاندانی ونڈ ہے، اس کے حساب سے ہمارا فیصلہ کریں، قانون بھی اس کو نہیں مانتا، شریعت بھی اس کو نہیں مانتی۔ تو اس لیے خاندانی ونڈ پہ جو ہم زور لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ حصہ میرے پاس آئے گا، یہ حصہ مجھے والد صاحب دے کے گئے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کے مرنے کے بعد والد صاحب کو اختیار ہی نہیں ہے یہ تمہیں دے کے جائیں۔ مرنے کے بعد ہاں اپنی زندگی میں نام قرض ہبہ کر دیں، ہدیہ کر دیں، تحفہ دے دیں، وہ الگ بات ہے۔ مرنے کے بعد شریعت نے خود بخود حصے مقرر کر دیے ہیں، اب انہی حصوں سے اب سب بچوں کو اپنا اپنا حصہ چھوڑنا ہوگا۔ 10 کنال والے کو بھی چھوڑنا ہوگا، 14 والے کو بھی چھوڑنا ہوگا، 8 والوں کو، سب کو برابر برابر جہاں جہاں ہوں گے وہاں ان کو حصوں کے حساب سے برابر تقسیم کیا جائے گا، بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور بیوہ موجود ہے تو بیوہ کو بھی۔ تو اس لیے جو جو وارث بنتے ہیں ان میں برابر ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اور یہاں کچھ مسائل اور بھی ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہم کل وغیرہ تیجا، 7واں، 10واں، 40واں، فلاں فلاں جو کرتے ہیں، یاد رکھیں اس میں میت کے مال کو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ جو میت کا مال ہے اس کو جو ہے یہ ویسے بھی بدعات بن جاتی ہیں اگر دنوں کے خاص کرنے کے ساتھ یا خاص طریقے سے کیا جائے تو، لیکن ان میں مال میت کا خرچ نہیں ہوگا۔ تو اگر لواحقین بھی خرچ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم رشتہ دار کروائیں گے، تو پھر بھی چونکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی 2 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں، کتنے صحابہ فوت ہوئے، حضور نے کیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ آج امت نے خود اپنے اوپر جو ہے یہ جو ہے جال دیے۔ ایصال ثواب عام ہے، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو فقراء کو کھانا کھلائیں، امیروں کو نہ کھلائیں۔ ہم تو باقاعدہ اپنے خاندان والوں کو، امیروں کو بلاتے ہیں، بھئی محلے میں سے کوئی فقراء ہیں ان کو کھانا پکا کے کھلا دیں، اس کا بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اور طلباء کو کھلا دیں، کپڑا لے کے دے دیں، یا اور جتنی بھی کوئی نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی کریں گے اس میں مال خرچ کریں گے، اس کا ایصال ثواب اپنے بزرگوں کا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو خاص نہ کیا جائے کسی خاص شکل کے ساتھ جس میں شریعت نے خاص نہیں کیا۔ جس چیز کو شریعت نے عام چھوڑ دیا اس کو ہم نے عام رکھنا ہے، اس کو خاص نہیں کرنا، نہ دنوں کے ساتھ خاص کرنا ہے، نہ کیفیت کے ساتھ خاص کرنا ہے کہ اس طرح کر کے ہم کریں گے تو تب ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ ہم نے دین کے اندر اضافہ کر دیا جس کو حضور نے نہیں کیا تھا، شریعت نے نہیں بتایا تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو شریعت بنا لیا، تو یہ ایک طرح کا اضافہ جو ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح تیسری چیز، میت اگر فوت ہو جائے بعض دفعہ اس کی اولاد نابالغ ہوتی ہے، وہ نابالغ اولاد یتیم میں آتی ہے، تو یتیم کا مال تو بالکل نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مال تو بالکل جو ہے اس کی اجازت، یتیم جو ہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت بھی نہیں مانتی کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ کہہ بھی دے کہ میرا مال خرچ کر دو، ایصال ثواب کر دو، فلاں کر دو، تو تب بھی اس کا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وصیت کی یہ ساری قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے۔ وصیت کی بعض قسمیں ناجائز بھی ہیں کہ اگر مرنے والا کوئی ناجائز کام کی وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قبر کو پختہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کو پختہ کرنا، پکی قبر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، بلکہ حضور نے اکھاڑنے کا حکم دیا صحابہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر جب حضور مکہ کو فتح کیا تو بہت سی قبریں حضور نے فرمایا پکی قبروں کو اکھاڑ دو، اکھاڑنے کا حکم۔ اب کوئی وصیت کرتا ہے بھائی میری اچھی قبر بنانا بعد میں، یہ ناجائز وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی اور ایسی وصیت کرتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں، یہ تو گناہ بن رہا ہے۔ تو گناہ کی یا کسی ناجائز کام کی جو ہے وصیت وہ بھی ناجائز ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے ضروری کیا بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کار خیر کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے تاکہ مرنے والے کو آخرت میں اس کا حصہ ملتا رہے۔ جو ہے یہ وصیت جو جائز ہے کار خیر میں یہ کیا ہے، مسجد کی تعمیر، مدرسہ یا غیر وارث جو ہیں ان میں سے جو رشتہ دار ہیں یا مستحقین ہیں ان کے اندر تقسیم کرنے کی وصیت کر جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرے، یعنی وہ زیادہ کی وصیت کرتا ہے
تو پھر تہائی سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، صرف تیسرے حصے مال میں سے ہی وصیت چلے گی، اس سے زیادہ کی۔ ہاں اگر ورثاء راضی ہو جائیں، وارثوں کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ سارے راضی ہو جائیں تو پھر اس کی وصیت پر جو ہے تیسرے حصے مال سے بھی زیادہ خرچ کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک وارث بھی راضی نہیں ہوگا تو پھر تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کو پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے حدیث میں والثلث کثیر فرمایا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے حضور سے فرمایا حضور میرے پاس بڑا مال ہے تو میری حقدار صرف ایک بیٹی ہے، اب بیٹی کو مل جائے گا تو اس لیے آپ مجھے اجازت دیں میں سارا مال صدقہ کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نہیں اجازت دیتا۔ پھر انہوں نے عرض کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آدھا مال دے دوں، تو فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا اچھا حضور 2/3 مال، یعنی 3 حصے کیے جائیں تو 2/3، ٹھیک ہے، اور ایک حصہ چھوڑ دوں تیسرا حصہ، تو باقی 2/3 مال میں کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا حضور میں تیسرا حصہ جو ہے تیسرے حصے مال میں سے 1/3 مال کی آپ اجازت دیں، تو حضور نے فرمایا چلو اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے مگر اس کی اجازت ہے، چلو 1/3 مال جو ہے وہ تم صدقہ کر سکتے ہو۔ مقصد کیا ہے شریعت کا کہ ایک تو وارثوں کو محروم نہ کیا جائے، وارث جو ہیں آپ کے بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو محروم نہ کیا جائے۔ آپ ان کو محروم کر دیں گے، لوگوں پہ تقسیم کر دیں گے، یہ کیا صدقہ ہے؟ آپ کے بچے بعد میں مانگتے رہیں گے لوگوں سے، آپ اپنے وارثوں کو محروم نہ کریں۔ دوسرا وارثوں کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، یہ شریعت نے مال کو جو ہے ایسے طریقے سے ایسے رکھے ہیں تاکہ مال خاندانوں کے اندر برابر برابر جاتا رہے، کوئی آدمی جو ہے اپنے شرعی وارث کو محروم نہ کر دے کسی طرح۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مال کی، آدھے مال کی، 2/3 مال کی اجازت نہیں دی، صرف تیسرے حصے کی، اور ساتھ یہ لفظ فرمایا والثلث کثیر، یہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے لیکن چلو اس کی اجازت ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخری جملہ اللہ نے فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے فوت ہو جاتا ہے، اس نے تو وصیت کر دی فوت ہو گیا، اب وصیت کو سننے والے جنہوں نے سنا یا جو جانتے ہیں کہ اس نے یہ بندے نے یہ وصیت کی ہے، اب وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اس کے بجائے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ وصیت بار مسجد کی تعمیر کی، مدرسے کی تعمیر کی، یا فلاں کو دینے کی جو والد نے وصیت کر دی ہے، یہ اس کو چھپا دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، یا اس وصیت کو کم کر دیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ کمی کے پیشی کرنے والے ہیں یا اس کو نہ دینے والے ہیں، عمل نہ کرنے والے ہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ فمن بدلہ، جو اس کے بعد جنہوں نے سن لیا بعد ما سمعوا پھر انہوں نے بدل دیا، تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اب ان بدلنے والوں کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ تو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تم آج یہ کر لو گے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ ان سب باتوں کو سننے والے ہیں، ان سے کس طرح بچ سکو گے؟ اس لیے جو وصیت ہو جائے اس وصیت کو تیسرے مال میں سے پورا کیا جائے۔ اب آخری بات کہ وصیت میں تبدیلی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا مرنے والا کسی ایسے شخص کو کوئی حصہ دے گیا ہے جسے وارث پسند نہیں کرتے، اب انہوں نے اس کے بعد اس کو بدل دیا، یا کسی کے کم حصے کو زیادہ کر دیا یا زیادہ حصے کو کم کرنا چاہتا ہے، اب دونوں طرف سے، یعنی یہ اگر اس پر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنی طرف سے وہ رد و بدل کرتے ہیں تو وہ لوگ گناہ گار ہوں گے کیونکہ جائز وصیت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب جیسا کہ قرآن پاک نے بار بار وضاحت فرمائی ہے، اسی طرح اگر کوئی وصیت کرنے والا وصیت صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اس کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اب وارثوں کی طرف سے ایک ظلم وارثوں کی طرف سے وہ قرآن نے بیان کر دیا، بعد میں وہ بدلتے ہیں وصیت کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ظلم اگر مرنے والا کر رہا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وصیت نہیں کرتا، کسی کو حق سے زیادہ دے دیتا ہے یا کسی کو پورا حق بھی نہیں دیتا، اور اسی طرح پسماندگان میں بعد میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد وارثوں میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا فمن خاف، کوئی آدمی خوف کرے من موسن، وصیت کرنے والے سے، کیا کہ جنفن، کہ وہ ایک طرف جھک گیا ہے، اس نے کسی کو کم دینا تھا تو زیادہ دے دیا، تو یا کسی کے حصے کو کم کر دیا،
تو او اسمن یا اس نے غلط طریقے سے گناہ کرتے ہوئے جو ہے وصیت کی ہے، تو اب فاصلح بینہم، اللہ کہتے ہیں ان فریقین کے درمیان صلح کرا دو، چلو اس وصیت کو تم برابر سرابر کر دو، تو اس میں فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، کوئی بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے تو وصیت کرنے والا اسے جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، تو بعض دفعہ اخباروں میں بھی دے دیتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو بوجہ نافرمانی کے آگ کر دیا، اب اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمارا قانون تو اس کو مانتا ہے لیکن شریعت نہیں مانتی، شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ وارث بننا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے تو بیٹے کو پیدا کیا ہے تو یہ تو اللہ نے دیا ہے، یہ اس اللہ نے آپ کا وارث بنایا ہے، تو وارث بنانا یا بننا یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جو حصہ اللہ نے ورثاء کو دے دیا ہے وہ نیکی بدی یا فرمانبرداری پر یا نافرمانی پر موقوف نہیں ہے کہ فلاں بیٹا فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے، اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم دے دو، یا اسی کو دے دو اس کو نہ دو، یہ ہمارے جو ہے نا، بلکہ اللہ نے جو ہے اس کا اچھائی برائی کا صلہ تو وہ اللہ نے دینا ہے۔ کوئی والدین کے ساتھ اچھائی کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کو صلہ دیں گے، دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اور جو والدین کو تنگ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں کہ سخت اللہ جل شان اس پر غضب ناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کو عذاب ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کہ یہ میرا بیٹا آق ہو گیا ہے، اب اس کو وراثت نہیں ملنی۔ اگرچہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ اللہ کے حکم کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور کل قیامت والے دن جو ہے اگر بعد میں قانون نے اس بیٹے کو حصہ نہ دیا تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وارثین کو ان کا جائز حصہ ملنا چاہیے، اور اگر تم دے کے چلے جاؤ اور کوئی جائز وصیت کرو گے تو کل قیامت کے دن سرخرو ہوگے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن مجید کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، اور اپنا پیارا نظام قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے، جو قیدی ہیں اسیر ہیں مجاہدین، یا اللہ ان کی اسارت کو ختم فرمائیے، یا اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔